السلام علیکم امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، اسی طرح ہنستے رہیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی ذات آپ لوگوں پر اپنے حفظ و امان کو اسی طرح قائم رکھے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اسی طرح ہنستے کھیلتے رہیں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک کی ذات آپ کے والدین کا سایہ جو ہے وہ قائم رکھے، اور اسی طرح اللہ پاک کی ذات پاکستان پر اپنی رحمتیں برساتا رہے، پاکستان کو مشکلات سے نکالے، اور جس طرح پاکستان اس وقت دنیا میں ایک خاص مقام بنا کر چل رہا ہے، اس مقام کو پاکستان قائم رکھے، اور اس وقت جو پاکستان مشکل ترین کام لے کے چلا ہوا ہے، ایران اور امریکہ کی صلح، اللہ پاک اس میں بھی پاکستان کو کامیاب فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اس وقت وینس میں ہیں، وینس کے اٹلی کے خوبصورت شہر وینس میں کل ہم نے وینس دیکھا، مزہ آ گیا، کیا کمال کا خوبصورت شہر ہے۔ ابھی آج ہمارا ایک دو دوسرے شہروں کو وزٹ کرنے کا پروگرام ہے۔ چودھری خالد گوندل صاحب جو کہ اٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، وہ ہمارے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، رات کو ان سے بات ہوئی تو وہ آج تشریف لا رہے ہیں، ان کے ساتھ ذرا ہم لوگ میں اور لالا جمیل جو ہے نکلیں گے اور اٹلی کو تھوڑا سا دیکھیں گے، کیونکہ لالا جمیل کی آپ کو پتہ میرا دوست ہے لالا جمیل، وہ اس کو ہم پیار سے لالا کہتے ہیں، جمیل ان کا نام ہے، ملتان سے ہیں سرائکی، تو وہ لالا کہتے ہیں، ہم بھائی کہتے ہیں لالے کو۔ تو وہ آج کل اٹلی جو دبئی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر بہت ساری ایئر لائن نے اپنے آپریشن بند کیے ہیں، اور لالا جمیل جو ہے وہ انجینئر ہے، یہ جو جہاز اڑنے سے پہلے انجینئر سائن کرتا ہے ٹھوک بجا کے، وہ لالا جمیل کے ذمے ہیں۔ تو اس وقت اٹلی میں وینس کے ایئرپورٹ پر ان کی ضرورت تھی، تو وہ وہاں پہ، یہ بڑی پراؤڈ والی بات ہے کہ نا کہ ہمارے پاکستانی جو ہیں ماشاءاللہ مطلب کہ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں کہ دنیا بھر میں اب یہاں پہ ایک مہینہ ان کے جہاں پہ جو ان کے ذمے جو کام تھا جو وہ اسپیشل وہاں سے کرنے آئے تھے، ابھی یہاں پہ کیا، اور اب اگلے فیس میں لالا جمیل جو ہیں وہ کینیا جا رہے ہیں۔ اب کینیا میں انجینئر کی ضرورت ہے، اس انجینئر کی ضرورت ہے جو لالے جمیل کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری ہے۔ اب 2 ڈھائی 3 مہینے کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ اب کینیا میں رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کینیا بھی چکر لگے گا، کیونکہ جہاں لالا جمیل وہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا یار ہے رانا اظہر، جس کو پیار سے ہم رانا ببلو کہتے ہیں، یہ ابھی اور پھر ہمارے دوست جاوید گجر صاحب جو ہیں ایمسٹرڈیم والے، انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام بن رہا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے ہم لوگ کینیا جائیں گے، اور یہ جیسے جائیں گے لالا کرے کہ لالا سیٹل ڈاؤن ہو اسی پھر آواں گے، وہ کہہ رہے ہیں میرے نال ہی چلو۔ دوستی تو یہی ہے نا، پھر مزہ تو اسی یاری کا ہے، اسی دوستی کا۔ بٹ چلے، پنکی کوکین والی جو ہے وہ آج عدالت میں ان کو پیش کیا گیا، تو اس نے عدالت میں کافی ڈرامہ پیدا کیا ہے، شور شرابہ کیا ہے، کیونکہ اس بار وہ سرکاری مہمان بنا کر پیش اس کو کیا گیا۔ اس سے پہلے تو وہ سسرال والے روپ میں آئی تھی نا، جی روٹی بنا دی پی سی یا کپڑے دھوندی پی سی تو اٹھ کے آ گئی سی۔ ملزمہ انمول اور پنکی کو چہرہ ڈھانپ کر سخت سیکیورٹی میں سٹی کورٹ کراچی میں لایا گیا، پھر انہیں جوڈیشنل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پنکی نے عدالت کو پیشی کے دوران شور شرابہ کیا اور کہا گیا کہ مجھ سے 22 دن سے اٹھایا ہوا ہے اور مجھے لاہور سے گرفتار کر کے وین میں لایا گیا، میرے خلاف جھوٹے مقدمے بنائے گئے ہیں اور مجھ پر تشدد کیا گیا ہے۔ اب یہ تشدد والی کہانی تو اس لیے جھوٹ ثابت ہوتی ہے کیونکہ پہلے دن جیسے اس کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، یہ ویڈیو سب نے دیکھی تھی، اور اس نے وہ جو ایک اس کا جو سسرال والا ماحول تھا، جس سسرال والے ماحول میں وہ عدالت میں پیش کی گئی تھی نا، اسی کو تو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، ورنہ تو شاید ہائی لائٹ اتنا کیس ہوتا نا، وہ تو اس کا چلنے کا ایک انداز تھا، وہ جو اس کو ٹک ٹاک والا انداز تھا، اسی کو تو وہ ہائی لائٹ، اسی وجہ سے تو وہ ہائی لائٹ ہوئی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ ایویں وہ الزام لگا رہی ہے کہ میرے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کی گئی ہے۔ اس موقع پر عدالت نے ملزمہ کو یقین دہانی کرائی کہ عدالت میں آپ کو ہراساں نہیں کر سکتا، آپ کے وکیل کا موقف پورا مکمل سنا جائے گا۔ انمول اور پنکی نے عدالت میں کہا کہ میرے خلاف 20 سے 25 پرچے ڈالے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ قبول کریں ورنہ آپ کی فیملی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ سماعت کے دوران عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا، 3 دن ریمانڈ ملا تھا، کیس میں کیا پیش رفت ہوئی، جس پر تفتیشی افسر نے بتایا کہ 7 لوگ گرفتار کیے ہیں، ملزمہ کی نشاندہی پر ریکوری ہو رہی ہے، تاہم ملزمہ ٹال مٹول سے ابھی بھی کام لے رہی ہے۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ 3 کیسز ہیں، معزز عدالت کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں سکا، ملزمہ آج تک نہیں پکڑی گئی تھی، بہت لمبے عرصے سے یہ کام ڈال رہی تھی، یونیورسٹیوں میں نسلیں تباہ کر رہی تھی،
800 افراد کے نمبر ملے ہیں جن کو منشیات سپلائی کرتی تھی۔ ملزمہ کے گینگ میں غیر ملکی جو ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں۔ یہ آپ کل والے ویلوگ میں آپ کو بتا چکے تھے کہ نائجیرین جو کہ اس کام کے لیے بڑے بیسٹ ہیں، پوری دنیا میں ان کو اس کام کے لیے وہ جانے جاتے ہیں اس کام کے لیے، تو ان کے ساتھ بھی ان کے روابط ہیں۔ تفتیشی افسر نے بتایا کہ ملزمہ بہت شاطر ہے، بار بار بیان بدل رہی ہے۔ ملزمہ نے ابھی بھی آتے ہوئے کہا کہ مجھے جانتے نہیں، میرا نام پنکی ہے۔ یہ مطلب کہ تفتیشی افسر بتا رہا ہے کہ یہ رستے میں ہمیں ابھی بھی دھمکیاں لگا رہی تھی کہ تم لوگ مجھے جانتے نہیں ہو، میرا نام پنکی ہے۔ پنکی نے یوتھیوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک اور بریک وار ڈالی۔ اس کو پتا تھا کہ اس پہ بہت زیادہ تنقید سوشل میڈیا پہ ہو رہی ہے، اور اس جو اسے کہتے ہیں نا کہ اپنا یہ جتنی سوشل میڈیا پہ اس وقت تنقید پنکی پہ ہو رہی ہے، اس کو اگر ڈائیورٹ کرنا ہے پنکی نے تو بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ آسان طریقہ پنکی نے آج جو ہے پیشی پہ استعمال کر لیا۔ اس نے کہا کہ مجھے کہا جا رہا ہے کہ بنی گالہ میں کس کو منشیات دیتی ہو، بندے پوچھے۔ یہ بیان زبردستی مجھ سے مطلب کہ دلوایا گیا کہ بنی گالہ میں جس کو میں منشیات دیتی تھی اس کا نام زبردستی مجھ سے کھلوایا گیا، میں یہ خود نہیں کہہ رہی۔ اور زبردستی بیان دلوانے کی حقیقت میرے خیال میں وہ جو پہلے دن والی ویڈیو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب اس بیان کے بعد یوتھیے جو ہیں وہ تو پنکی کے حق میں، پنکی تو پتہ ہے یوتھیوں کا بڑا فیوریٹ کام ہے، پنکی کا جیسے ہی نام آئے گا یوتھیے جو ہیں وہ پنکی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، پنکی کے حق میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اب پہلے بھی وہ پنکی کیا کرتے تھے، اب دوبارہ پھر ان کو ایک نئی پنکی مل رہی ہے، اور وہ پنکی یہ کہہ رہی ہے کہ پولیس نے ان سے زبردستی یہ بیان ڈلوایا ہے کہ تم یہ بیان دو کہ تم بنی گالہ میں کسی کو ڈرگز سپلائی کرتی تھی۔ اب ظاہر ہے بنی گالہ میں جب بنی گالہ کا نام آئے گا اور ڈرگز کا نام آئے گا تو آپ کے ذہن میں ایک ہی نام آئے گا، اور وہ ہوگا، ہاں جی آپ کو پتہ ہے وہ جس کا نام ہوگا۔ تو اب اس بیان کو وہ مطلب جس طرح سے گھما پھرا کر بی بی جو ہے وہ کر رہی ہے، اب یوتھیے جو ہے وہ پنکی کو ہیرو بنا کر پیش کریں گے۔ پہلے وہ دوسری پنکی کو کہا کرتے تھے کہ اس نے مطلب گھڑیاں نہیں بیچی، اس نے مطلب یہ سب کچھ نہیں کیا۔ اب اس پنکی کی جگہ پہ اس پنکی کی وہ وکالت کریں گے، نہیں ایتے پنکی بڑی نیک ہے، ایتے پنکی بڑی حاجن ہے، ایتے پنکی بڑی پردے والی ہے، ایتے پنکی ہے جی۔ پنکیوں کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے۔ ٹرمپ کہہ رہا ہے جی میں نے ایران پر حملہ کر دینا تھا، بس پاکستان کے کہنے پر حملہ روکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے بعد بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا ہے، اور وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں انکشاف کیا کہ ایران پر فیصلہ کن حملہ پاکستان کے بعض بہت اچھے لوگوں کی درخواست پر روکا ہے، اور وہ شخصیات ایران کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ رک سکتے ہیں، ہم ڈیل کرا دیں گے۔ ٹرمپ نے ایران سے متعلق کہا کہ ہر بار جب وہ ڈیل کرتے ہیں تو اگلے روز ایسا لگتا ہے کہ ہماری بات چیت ہوئی ہی نہیں، ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے، اصل میں وہ پاگل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید حافظ عاصم منیر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ دونوں کی شخصیات کو شاندار قرار دیا۔ اب یہ جو ایران کے نزدیک ہے، پاکستان میں ہے، اور ان کی درخواست پر کہا گیا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا سا ویٹ کر لیں تو ہم آپ کی صلح کروا سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور صدر ٹرمپ جو بار بار فیلڈ مارشل کا اور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف کا نام لیتے ہیں، وہ بھی بات ہمیں سمجھ آتی ہے، طاقتور تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ دیکھیں پوری دنیا ایک سائڈ پہ تھی، کوئی دنیا کا اس میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن پاکستان کے ان بہادر بیٹوں نے سامنے آئے، اور پاکستان کے ان بہادر بیٹوں نے وہ کام ایک ایسے وقت میں کیا جب کوئی بھی بندہ اس کام کو ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ تو بٹ اینی ہاؤ، اب یہ ایران والا چیپٹر جو ہے ہر روز آپ کو اس قسم کی کوئی نہ کوئی خبر ملتی رہے گی۔ دونوں طرف پتہ ہے، تباہی دونوں طرف ہے۔ اگر ایران میں تباہی ہوگی تو ایران بھی تباہی پھیلائے گا۔ ہو سکتا ہے اس تباہی کا جسے کہتے ہیں نا فزیکلی امریکہ کو کوئی نقصان نہ ہو، لیکن امریکہ کے اتحادی جو ہیں وہ بڑے، اللہ معاف کرے، یہ جو پپیاں جپیاں پا رہے ہیں نا بڑیاں، ہاں جی سمجھ جایا کرو کبھی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے مطابق چیف AS دلت نے بڑا اعتراف کیا ہے، اور اس اعتراف میں بھارتی انٹیلیجنس کے را کے سابق سربراہ AS دلت نے اعتراف کیا ہے کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کرنے کی کوشش میں بھارت خود خطے میں کیا پوری دنیا میں اکیلا ہو گیا ہے۔ را کے مطابق سربراہ AS دلت نے برطانوی شہری نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں کہا کہ پاکستان کو تنہائی میں دھکیلنے کی کہانیاں پرانی ہو چکی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کبھی نہیں ٹوٹے گا، کبھی نہیں بکھرے گا۔ پاکستان اب امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی قرار ہے، اور یہ کردار بھارت کو نبھانا چاہیے تھا۔ AS دلت کا کہنا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر بات چیت ہی
हल होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान में बातचीत कभी रुकनी नहीं चाहिए। अब ये जो सुलह सफाई की कोशिशें हो रही हैं ना, अब हमें जो नज़दीक लाने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों एक आर्मी चीफ़ है, उनकी ये जो कोई RSS जमात है उसका कोई जनरल सेक्रेटरी भी है, वो भी को बड़ी मीठी मीठी गल्लां कर रहे थे कि पाकिस्तान और जो इंडिया है उसकी सुलह इस खिते के लिए ज़रूरी है, ये वो है। अब आप ये देखें, ये भी कह रहे हैं कि हमें मतलब कि इसमें कुछ चीज़ें बेहतर की तरफ लेके जानी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं ना, ये पाकिस्तान के नज़दीक आने की मेरे पास एक और भी मैंने सोशल मीडिया पे देखी, अभी इसकी मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है। एक्चुअली मुझे करनी चाहिए थी लेकिन मैं कर नहीं सका, अगले वीलॉग में करेंगे। ये कहा जा रहा है कि IPL का जो फाइनल है उसको देखने के लिए ICC की तरफ से मोहसिन नकवी साहब को भी दावत दी गई है। अब अगर ऐसा है तो ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी ख़बर है, बहुत बड़ी ख़बर है कि वो इंडिया जो उनकी जो ये जो लीग है क्रिकेट की, जिसको वो कोई बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, उसके नज़दीक भी नहीं बढ़ने देते थे। आपसे अपने जीता हुआ आपके हथ से अपना कप भी रिसीव नहीं करना चाहते थे, वो अब आपको दावत दे रहे हैं कि आए जी हमारा फ़ाइनल देखें। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर हो सकती है अगर ये ख़बर ठीक है, क्योंकि उसके भी मेरी कंफर्मेशन नहीं की, अगले वीलॉग में करेंगे। लेकिन अब ये जो आहिस्ता आहिस्ता भारत पाकिस्तान के नज़दीक आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो देख चुका है कि लड़कर तो इनको नहीं हम जीत सकते, तो क्यों ना कि फिर इनको थोड़ा बहुत नज़दीक आने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जाएँ। अच्छा जी, एक और अभी वीडियो जो है वो ट्वीट भी की है कि कराची में कि सुनियार की दुकान पर जो FI है उन्होंने छापा मारा है और वहाँ पे जो उनके साथ बदतमीज़ी की। अब अंदाज़ा करें कि इस वक्त मोहसिन नकवी की क़यादत में ये जो अदारा है बड़ा कमाल का काम कर रहा है। आप एयरपोर्टों पे देखें, आपको निज़ाम बहुत बेहतर नज़र आता है। आप एक जिसे कहते हैं कि एक सुलझे हुए महकमे की तरह परफॉर्म कर रहा है। बहुत सारी जगहों पे उसकी बड़ी अच्छी एक गुडविल है और मोहसिन नकवी साहब उसको लीड कर रहे हैं। उस्मान अनवर साहब जो लाहौर में हमारे IG थे पंजाब के, वो उसको वहाँ पे लीड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जब अच्छी हो रही होती हैं, आपका जो पूरा महकमा है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, तो उसमें कुछ ऐसी काली भेड़ें होती हैं वो जो पूरे महकमे को, उस मिनिस्टर को, आपके जो बड़े ऑफिसर हैं उनका नाम 2 मिनट में मिट्टी में मिला देते हो। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में भी ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह वो पुलिस वाले वहाँ पे जाके, अब इसमें ऑडियो इसमें प्ले नहीं कर सकते, लेकिन आप सुने कि वो बाकायदा तौर पे गैंगस्टर वाला किरदार अदा कर रहे हैं। वो जिस तरह से दुकानदारों को मार रहे हैं, बाप के सामने बेटे को मार रहे हैं और बेटे के सामने बाप को मार रहे हैं, और साथ में जिस तरह से वो ढिठाई के साथ चपेड़े मारी जा रहे हैं, मतलब ये तो रवैया जो है दुनिया में किसी मुल्क में नहीं होगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो ये जो आपका महकमा एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपका महकमा एक अच्छा काम कर रहा है, आपके मिनिस्टर की एक अच्छी गुडविल है कि वो एज वज़ीर दाखिला जो है एक चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जा रहा है, जदीद और डेवलप उसमें आ रही है, तो ये छोटे मोटे 5-7 अफसर जो हैं इस तरह की हरकत करके उनका भी बेड़ा गर्क करता है। तो मेरे ख्याल में नकवी साहब, आपको अपने महकमे से इन काली भेड़ों का ख़ात्मा करना चाहिए, सख्त सज़ा देनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मीडिया की वजह से इनको थोड़ा सा बाहर करें और फिर 15-20 दिन के बाद अंदर ले आएँ। निशान इबरत बनाएं, और आप इस काम के लिए मशहूर हैं, और अगर आपने ये ठान लिया तो फिर मेरे ख्याल में ये दोबारा इस किस्म की कोई हरकत नहीं भी। आप अरेस्ट करें, अरेस्ट करके ले आए और उसके बाद जो उनका अदालतें फ़ैसला करती करने दें। वो मौके पे आप बच्चों के सामने उसके बाप को मार रहे हैं, और क्या असर पड़ेगा बिजनेसमैनों पे? कौन काम करेगा, कौन बिज़नेस करेगा? रीढ़ की हड्डी है ये बिज़नेसमैन। तो मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब इस पे ज़रूर जो है वो एक्शन लेंगे। अच्छा जी, गिलगित में मुस्लिम लीग नून की इंतहाबी मुहिम जो है वो इस वक्त कमाल जा रही है। हर तरफ अगर आप देखें तो आपको नून लीग नज़र आ रही है। कैप्टन सफदर अपने बड़े बड़े इंतहाबी जलसे कर रहे हैं। बाकी जमातें मुझे तो सोशल मीडिया पे कहीं नज़र नहीं आ रही। मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ भी मुमकिन तौर पर 20 से 26 मई तक गिलगित का दौरा करेंगे, इंतहाबी आलीशान जलसों से ख़िताब करेंगे। ये एक ख़बर है, अब देखें इसमें कितनी सच्चाई है, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन जल्द जो है वो ये इसमें चीज़ें आएंगी। हफ़ीज़ुर रहमान साहब जो हैं वो अपनी टीम के साथ, और उनके जितने कैंडिडेट हैं वो अपने अपने इलाकों में बड़ा कमाल का इंतहाबी कैंपेन, इसे इंतहाबी कैंपेन कहते हैं कि आप हर तरफ आप नज़र आए। मुस्लिम लीग नून के लाखों की तादाद झंडे जो हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक जो है वो गिलगित बल्तिस्तान पहुँच चुके हैं, और वो लाखों की तादाद में जो झंडे हैं जिसके ऊपर शेर का निशान है, जिसके ऊपर नवाज शरीफ का निशान है, जिसके ऊपर तरक्की का, जिसके ऊपर जदीद पाकिस्तान का। अब देखें ना कि कैप्टन सफदर साहब उस दिन कह रहे थे कि मौजूदा 3 साल जो हैं वो अभी रहते हैं शहबाज शरीफ साहब के, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से पाकिस्तान की कारकर्दगी अगले 5 साल भी मुस्लिम लीग नून के हैं, और अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून के हैं तो अगले भी वज़ीर आज़म है, तो 8 साल तो हैं। अगर 8 साल हैं तो इन 8 सालों में
ये जो गिलगित बल्तिस्तान है इंशाल्लाह ताला पंजाब बन जाएगा। तो शेर के निशान को वोट डालना मत भूलिएगा, शेर का निशान है तो सब है। ज़िला पंजाब मरीम नवाज़ आज आज़रबाईजान के दौरे पर रवाना हो गई हैं। दौरे के दौरान बाकू में मुनक़्क़द बैनुल-अक़वामी वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। मरीम नवाज़ आज़रबाईजान के सदर से भी मुलाकात करेंगी। इसके अलावा वो स्टेट गेस्ट हाउस के तौर पर बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीड समिट से ख़िताब भी करेंगी। ये एक बड़ी ख़बर है और यहाँ पर मरीम नवाज़ देखें, ये हर सूबे का इस्तेहकाक है कि वो अपने सूबे से बाहर निकलें, दुनिया में जाएं और अपने सूबे के लिए दुनिया भर से जो मतलब बिज़नेस भी लेके आएँ, काम भी लेके आएँ और अपना किया हुआ काम, अपना छत अपना घर जो प्रोग्राम है ये वहाँ पर जो है वो जिस तरह सुथरा पंजाब की पहले धूम है, अब ये अपना छत अपना घर की धूम है कि कैसे लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, कैसे लोगों को जिनके पास अपने घर नहीं है उनको इस तरह से एडजस्ट किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे मरीम नवाज़ जो है वो बाकू के अलावा दुनिया के दूसरे फोरम पर भी जाएंगे, लेकिन हमें इंतज़ार है कि मरीम नवाज़ जो है वहाँ पर पहुँचती हैं, ख़िताब करती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी फ़तह होगी। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें। इटली की सैर पे इंशाल्लाह ताला इटली भी आपको दिखाएंगे और अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।